ملتان میں خود ساختہ مہنگائی عروج پر سبزی اور پھل فروشوں نے منمانے ریٹ نکال لیے۔ 20 روپے اضافے کے بعد ادرک 700، لہسن 650 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔ ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کے دام بے لگام، ادرک 570 اور لہسن کی سرکاری قیمت 500 روپے مقرر۔ مارکیٹ میں ادرک 700 اور لہسن 650 روپے فی کلو فروخت، پیاز 120، ٹماٹر 80 اور ہری مرچ کی سرکاری قیمت 72 روپے مقرر۔ لیمو 400، شملہ مرچ 230، کریلے 200، پھول گوبھی 170، گھیا کدو 140 اور سبز دھنیا 220 روپے فی کلو میں فروخت۔ پھلوں میں سیب 250، امرود 200، انار 450، پپیتا 350، موسمی 120، گریپ فروٹ 100، جاپانی پھل 300 روپے کلو، جبکہ کیلا 150 روپے فی درجن میں دستیاب ہے۔ نے اعلیٰ حکام سے سبزیاں اور پھل سستے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ زراعت کے حوالے سے کم از کم 10 سال کی پالیسی بنائی جائے۔ صدر پاکستان کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر کا حکومت کو مشورہ، کہا کہ مقتدر طبقہ زراعت کی تباہی کا ذمہ دار ہے۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر پاکستان کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں زراعت زبوں حالی کا شکار ہے۔ کسان کو پچھلے سال گندم میں 6 سے 7 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ کاشتکار کے پاس انویسٹ کرنے کے لیے پیسہ نہیں۔ پنجاب سرکار زراعت کے حوالے سے اپنی پالیسی بتائے۔ گنا کسان سے خریدا جائے گا یا نہیں، اس بات کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ کاشتکار کو ہر فصل میں نقصان ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ مظفر گڑھ تشریف لائی تھی آج سے 2-3 دن پہلے۔ انہوں نے فرمایا، کاشتکاروں کو یقین دہانی کروائی کہ آپ گندم کاشت کریں، میں آپ کا نقصان نہیں ہونے دوں گی۔ میں آپ کی اس بات کو ویلکم کرتا ہوں۔ مجھے اپنی پالیسی تو بتائیں نا، آپ کس طرح کاشتکار کو منافع دیں گی، وہ کیا طریقہ کار اپنائیں گی، کیا ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کریں گی، کیا آپ ہمیں سپورٹ پرائز دے رہی ہیں؟ کاشتکار کو گارنٹی چاہیے، ہر بزنس مین کو گارنٹی چاہیے ہوتی ہے، کاشتکار کو بھی گارنٹی چاہیے۔ صدر پاکستان کسان اتحاد کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو اگلے سال پاکستان میں کپاس کی کاشت نہیں ہوگی۔ کاشتکار کو تو پاکستان میں پاکستانی اور انسان تک تسلیم نہیں کیا جاتا۔ آپ یقین کر لیں، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے ایشو میں پچھلے سال ہم نے یوریا کھاد میں 150 ارب روپے اصل ریٹ سے زیادہ دیا۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جب باہر سے منگوائی گئی پچھلے سال، جو کہ دسمبر اینڈ پہ آ گئی پاکستان میں، 2 ماہ پڑی رہی یوریا ان کے پاس، 2 ماہ، تاکہ بلیک والے بلیک کر سکے۔ اس کے بعد وہ 2 لاکھ ٹن تقسیم کی گئی کاشتکاروں میں، جب ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ فوڈ سیکیورٹی سب سے اہم ہے، لیکن زراعت کسی ترجیحات میں شامل نہیں۔ کیمرامین کامران کے ساتھ احمد خان، روہی، ملتان۔ ملتان میں انتظامیہ کی مبینہ نااہلی، بوسین روڈ پر لائٹس نہ ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا، حادثات اور وارداتیں معمول بن گئیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وسیم شہزاد سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا، شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی بالکل، شہر ملتان کی اگر بات کرتے چلیں تو اس وقت میں بوسن روڈ پر موجود ہوں، اور ایسی صورتحال میں اس روڈ پر جو ہے وہ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ روز حادثات و وارداتیں معمول بن چکی ہیں، لیکن انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے۔ کچھ شہری میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر، کیا کہیں گے، کتنی مشکلات کا سامنا آپ لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے اس روڈ پر لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے، اور حادثات و وارداتوں کی کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ جی کافی مشکل ہوتی ہے جب ہم یہاں سے گزرتے ہیں، کوئی لائٹس وغیرہ بھی نہیں ہیں، اور اس روڈ پہ گڈھے بھی بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے بائک چلانے میں بھی مشکل ہوتی ہے۔ بٹ یہ ہے کہ اگر ادھر لائٹس وغیرہ ہوں تو آسانی ہوگی ہمارے لیے بھی اور باقی شہریوں کے لیے۔ یہ بتائیں کہ انتظامیہ کو درخواست دی ہے اس حوالے سے، انتظامیہ کیا کہنا ہے، کیوں اس روڈ پر لائٹس جو ہیں وہ نہیں لگائی جا رہی؟ کیونکہ جب روڈ کی تعمیر کی گئی تھی اس وقت بھی یہ ساری چیزیں بیچ میں شامل نہیں تھی، تو کیا کہیں گے، کس حد تک آپ حادثات کو یہاں دیکھتے ہیں رات کے وقت، اور وارداتوں کی کیا پوزیشن ہے جب رات کو یہاں سے گزرتے ہیں؟ خوف و ہراس ہے لوگوں میں؟ جی واردات کا ایک خوف و ہراس ہوتا تو ہے، لیٹ نائٹ اگر لائٹس وغیرہ نہ ہوں تو وہ ہوتا تو ہے، بٹ یہ ہے کہ اگر ایک لائٹ ہو جائے تو کلیئر پکچر آ جائے گی، باقی شہروں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ باقی انتظامیہ کو سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ اگر 3-4 لائٹس بھی لگا دی جائیں تو کافی آسانی ہو جائے گی ٹریفک کے لیے، یہاں سے گزرنے کے لیے۔ اب دیکھ سکتے ہیں رات کے 1 بج رہے ہیں، ابھی بھی ٹریفک یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسی ہے جیسے دن کے ٹائم ہوتی ہے، بٹ ہم یہ اپیل کریں گے کہ لگ جائے تو بہتر۔ شہری اپنی لائٹس کے تحت ہی یہاں پر گزر رہے ہیں، مطلب روڈ کی لائٹ نہیں۔ شہر کا اس روڈ کا شمار جو ہے وہ کس حوالے سے کیا جاتا ہے؟ اگر یہاں پر ہیوی ٹریفک ہے تو پھر ایکسیڈنٹ کی شرح بھی یہاں پر بڑھتی ہوگی، آپ یہاں کے رہائشی ہیں، کیا پوزیشن دیکھتے ہیں اس طرح؟
جی ایسا ہی ہے بالکل بالکل. اگر ہم دیکھ لیں گے اپنا یہ یہاں سے یہ جو بچ ولا سے ڈی ایچ اے تک کا جو پورا روڈ ہے, یہاں پر ایک چیز ہے کہ جو لائٹس کا فیکٹر ہے وہ بہت کامن ہے, کیونکہ کافی کنوینس کے پاس اپنی لائٹ نہیں ہوتی, کافی بائکس کے پاس اپنی ایک لائٹ نہیں ہوتی, سورس نہیں ہوتا. بٹ یہ ہے کہ جو کارز وغیرہ ہوتی ہیں ان کے پاس ہوتا ہے لائٹ کا سورس, تو وہ تو ایزیلی ان کے لیے ایزی ہوتا ہے. بٹ یہ جو بائکس والے ہوتے ہیں, رکشے والے ہوتے ہیں, ان کے لیے پرابلمس ہیں, ظاہر سی بات ہے. خاصا مشکلات کا سامنا ہے, پرابلم ہے. سلوشن کس نے دینا ہے؟ سرکار نے دینا. سرکار کب دے گی؟ شہر ملتان کے انتظام آج جو ہے وہ اس حوالے سے کیوں خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے, ایسا کہنا ہے شہریوں کا. اور یہ بھی کہنا ہے کہ تیز رفتار گاڑیوں کا گزر یہاں سے ہے, تو ایسی صورتحال میں اگر روڈ پر لائٹس لگا دی جائیں تو تھوڑی کلیئر پکچر روڈ کی نظر آ جائے گی, حادثات میں کمی ہوگی, خوف و ہراس کم ہوگا اور وارداتیں بھی کم ہوگی. تو شہری جہاں خوف زدہ ہیں وہیں پر انتظامیہ کو اب حرکت ضرور کرنی چاہیے تاکہ اس روڈ پر رہنے والے لوگوں کے مسائل کا ازالہ ہو سکے. جی وسیم شہزاد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی رحیم یار خانہ آمد دعا چوک پر شاندار استقبال. فیصل کریم کنڈی نے جیالوں سے خطاب بھی کیا. ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ہی عوام کی حقیقی فلاحی جماعت ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی پیپلز پارٹی کے سٹی صدر راجہ سولنگی کی خصوصی دعوت پر رحیم یار خان پہنچ گئے. دعا چوک پر ہزاروں جیالوں نے شاندار استقبال کیا. اس موقع پر ممبر صوبائی اسمبلی سردار حبیب الرحمان خان گوپانگ, ضلعی انفارمیشن سیکرٹری مرشد سعید ناصر سمیت پیپلز پارٹی کے رہنما بھی موجود تھے. فیصل کریم کنڈی نے راجہ سولنگی کو کامیاب پروگرام کرانے پر مبارکباد دی. ان کا کہنا تھا, ہماری افواج اور خیبر پختونخوا کے لوگوں نے امن کے لیے بہت قربانیاں دی. 98 لاکھ ماؤں اور بہنوں کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مدد کی جا رہی ہے. ہم نے خیبر پختونخوا میں لوگوں کو امن بھی دینا ہے, ہم نے ان کی ترقی بھی کرنی ہے, ہم نے ان کے وسائل کا حل بھی تلاش کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہی, چاہے وہ وسیعت کے حالات ہوں, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے حالات ہوں, چاہے وہ پنجاب سندھ اور بلوچستان کے حالات ہوں, انشاءاللہ تعالی اس کا حل پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی نے دعا چوک پر پارٹی جیالوں سے خطاب کیا. شہر بھر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے. کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی, روہی نیوز, رحیم یار خان. ملتان میں کلائمیٹ چینج بارے آگاہی سیشن. ماہرین نے سول سوسائٹی اور صحافیوں کو موسمیاتی تبدیلیوں سے جنم لینے والے مسائل, ان کے حل بارے بھی بتایا. ملتان میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے زیر اہتمام کلائمیٹ چینج کے بارے میں سیشن کا انعقاد کیا گیا. سول سوسائٹی اور صحافیوں کو موسمیاتی تبدیلی کے مسائل اور ان کے حل کے بارے میں بتایا گیا. جنوبی پنجاب بھر سے 26 صحافی سیشن میں شریک ہوئے. ہم جو ملک میں کلائمیٹ ایکشن کی جو ضرورت ہے اس کو اوور سائٹ کس طرح کر سکتے ہیں, تاکہ جو کلائمیٹ گورننس کے جو فریم ورکس ہیں ان کو صاف اور شفاف کس طرح بنایا جا سکتا ہے, کلائمیٹ فائنینس کی یوٹیلائزیشن میں اوور سائٹ کو کس طرح انشور کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت جو ملک میں کانسٹیٹیوشنل ڈھانچہ ہے کلائمیٹ چینج کا وہ ہے کیا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے ڈائریکٹر کاشف علی, پروجیکٹ کوآرڈینیٹر نسرین میمن اور پنجاب انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ رجسٹرار محمد شفیق نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کیا. جو علاقہ پہلے گرم ہے وہاں پہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, وہاں پہ 1.3 نہیں بڑھا, وہاں پہ کئی درجے زیادہ بڑھ گئے. لیکن جو ٹھنڈی جگہیں ہیں ان پہ عین ممکن ہے 0.03% بڑھا. تو ایوریج کیا ہے ہم نے, تو تباہی اس میں نظر نہیں آتی. 1.3 ڈگری سینٹی گریڈ نظر آتا ہے, تباہی نظر نہیں آتی. لیکن جگہوں پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تباہی بہت خوفناک ہے. شرکاء کا کہنا تھا کہ اس طرح کی سرگرمیاں بہت مفید ہیں. نہ صرف معلومات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اچھی رپورٹنگ کی خصوصیات میں نکھار آتا ہے. کیمرامین محمد فہیم کے ساتھ الشفا آصف, ملتان. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی میاں چنو آمد. اولمپئن ارشد ندیم سے ان کے گھر میں ملاقات کی اور فیملی کے ہمراہ کھانا بھی کھایا. پوری پاکستان کا پوری دنیا میں نام بلند کیا ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری صاحب کا, جنہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمارے گاؤں میں آئے. بڑی خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ کہ گورنر صاحب سندھ جو ہیں کامران ٹیسوری صاحب, وہ ماشاءاللہ ہمارے
गांव में आए हैं। मेरे ख्याल में इससे बढ़कर मुझे शायद कभी खुशी ना हुई हो। जब मैंने मेडल जीता था उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन आज जो खुशी दी है गवर्नर सिंध कामरान तसूरी साहब ने, मेरे ख्याल में हमारे लिए ये एक यादगार रहेगा सारी ज़िंदगी के लिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए इधर। आज ये बताना चाहता हूं कि आपके इस सबूत ने, अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम दुनिया के चप्पे चप्पे में रोशन कर दिया है। आज सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, दुनिया का हर सरबराह अरशद नदीम से मिलना चाहता है, हाथ मिलाना चाहता है, क्योंकि इन्होंने जो काम करके दिखा दिया है उसकी तारीख नहीं मिलती। मैराथन उसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अरशद नदीम को नॉमिनेट किया और इन्होंने खुशी खुशी, क्योंकि बात खेलों की है, बात टैलेंट को उभारने की है, तो अरशद नदीम भाई ने अभी मेरे साथ MOU साइन किया है। इंशाअल्लाह ताला जनवरी में हम उसका आगाज करेंगे, जो कि इतवार के रोज शहर ओलिया में खेल के मैदान आबाद। छुट्टी का मजा दोबारा करने के लिए बच्चों और नौजवानों ने मैदानों का रुख कर लिया। रेलवे ग्राउंड में खिलाड़ियों का रश लग गया। के रोज मुल्तान में खेल के मैदान आबाद हो गए। बच्चे और नौजवान मुख्तलिफ ग्राउंड्स में पहुंच गए। रेलवे ग्राउंड में भी बच्चे क्रिकेट खेलने में मसरूफ हैं। कहते हैं पूरा हफ्ता पढ़ाई करते हैं और आज का दिन खेलने को मिलता है। बस मुझे क्रिकेट का शौक है। बस कजन ने कहा था कि हफ्ते वाले दिन भाई क्रिकेट खेल, एतवार को क्रिकेट खेलने आनी है, मैं इसलिए क्रिकेट खेलने आता हूँ। जुम्मे को मेरी छुट्टी होती है, जुम्मे को भी क्रिकेट खेलने जाता हूँ। नौजवानों का मजीद कहना था कि छुट्टी का दिन खेल के मैदान में ही गुजरता है। खेल तफरीह के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। एतवार की छुट्टी क्रिकेट खेल कर गुजारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सबसे पहले तो एतवार का सबसे पहले खुशी का दिन होता है कि यहाँ खेलने को हमें बहुत कुछ मिलता है। मैच खेलने आते हैं और सारा दिन यहाँ ग्राउंड में गुजर जाता है, फिर घर शाम को घर जाते हैं। रेलवे ग्राउंड में नौजवानों ने क्रिकेट खेलकर खूब एंजॉय किया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ रोना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान में चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के ज़रिए एहतमाम सालाना जनरल मीटिंग का इनेकाद किया गया। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के 9 मुंतखब अहदेदारान के नताइज का ऐलान किया गया। मुल्तान चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज की जानिब से मकामी होटल में सालाना जनरल मीटिंग का इनेकाद किया गया। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के 9 मुंतखब अहदेदारान के इंतखाबात के नताइज बताए गए। हाफिज उमैर सईद बिला मुकाबला चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। साबिक प्रेसिडेंट शेख फैसल सईद का कहना था कि चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के फोरम से बहुत कोशिश की कि मुल्तान के छोटे ताजिरों और सनतकारों के लिए स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट बनाया जाए। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आने वाले जो प्रेसिडेंट हैं, जो आने वाली टीम है, कि वो हमारी इस काविश को आगे बढ़ाएंगे। और मैं अल्लाह की ज़ात से भी उम्मीद रखता हूँ और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से जो हमारी बातचीत हुई है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 1 साल के अंदर मुल्तान के अंदर इंशाल्लाह जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो कायम कर दी जाएगी छोटे ताजरों के लिए और छोटे सनतकारों के लिए। 9 मुंतखब प्रेसिडेंट हाफिज उमैर सईद का कहना था कि तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने बिला मुकाबला प्रेसिडेंट मुंतखब किया। जो टीम हमसे पहले गुजरी है इसके काम को आगे लेकर चलेंगे। शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी ताजर बरादरी का, जिन्होंने मेरे ऊपर एतमाद किया और मुझे चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री का सदर मुंतखब किया। हमारा यही होगा कि जो टीम पहले गुजरी है, जिन्होंने इतना काम किया, हम उस काम को आगे लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुल्तान में नई इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए और जो बाकी इकदाम इन्होंने किए उसको इंशाअल्लाह ताला आगे लेके चलेंगे, जिससे बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। 9 मुंतखब नायब सदर महबूब इलाही का कहना है कि इस वक्त हमारे 2 अहम मसले हैं। हुकूमत से दरख्वास्त है कि बिजली और पेट्रोल की कीमत कम की जाए ताकि मुल्क की माशियत का पहिया चल सके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भी इस वक्त जो हमारे मसले हैं वो 2 हैं, एक बिजली की कीमत और दूसरे पेट्रोल की कीमत। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इन दोनों चीजों के रेट को कम किया जाए ताकि इंडस्ट्री का पहिया चल सके। सालाना जनरल मीटिंग में चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक ने 9 मुंतखब अहदेदारान में शील्ड्स तकसीम की। कैमरामैन मुगीत शाह के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान।